الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گزشتہ درس میں جس قاعدے کے اوپر گفتگو ہوئی وہ قاعدہ سیاق قرآنی سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ قاعدہ نمبر 3 تھا کہ حمل معانی کلام اللہ علی الغالب من اسلوب القرآن و معہود استعمالہ اولا من الخروج بہ عن ذالک۔ اور آج ہم آغاز کریں گے الفصل الثانی کا۔ الفصل الثانی کیا ہے؟ قواعد ترجیح المتعلقۃ بالسنۃ والآثار والقرائن، اور اس میں پھر 3 مباحث ہیں۔ المبحث الاول کیا ہے؟ قواعد ترجیح المتعلقۃ بسنۃ نبویہ۔ المبحث الثانی قواعد ترجیح المتعلقۃ بالآثار، قواعد ترجیح المتعلقۃ بالقرائن، یعنی کہ پہلی مبحث کا تعلق ہے، پہلی مبحث میں کیا ہے؟ ترجیح کے وہ قاعدے جن کا تعلق حدیث نبوی سے ہے، سنت نبویہ سے ہے، اور دوسری مبحث کیا ہے؟ ترجیح کے وہ قاعدے جن کا تعلق آثار سے ہے، تیسری مبحث ترجیح کے وہ قاعدے جن کا تعلق قرائن سے ہے۔ تو آئیے المبحث الاول کی طرف بڑھتے ہیں۔ المبحث الاول قواعد ترجیح المتعلقۃ بسنت نبویہ، ترجیح کے وہ قاعدے جن کا تعلق سنت نبویہ سے ہے، اور اس میں ٹوٹل 4 قاعدے ہیں۔ القاعدۃ الاولی، پہلا قاعدہ، اذا ثبت الحدیث وکان نصا فی تفسیر الآیہ فلا یصار الی غیرہ، جب حدیث ثابت ہو جائے اور وہ حدیث کسی آیت کی تفسیر میں نص ہو، فلا یصار الی غیرہ، تو پھر اس کے غیر کی طرف نہیں جایا جائے گا بلکہ اسی تفسیر کو لیا جائے گا۔ القاعدۃ الثانیہ، دوسرا قاعدہ، اذا ثبت الحدیث وکان فی معنی احد الاقوال فہو مرجح لہ علی ما خالفہ، جب حدیث ثابت ہو جائے اور وہ حدیث آیت میں آنے والے تفسیری اقوال میں سے کسی ایک قول کے معنی و مفہوم میں ہو، نص نہیں ہے، معنی و مفہوم میں ہے، تو وہ حدیث جو ہے اس قول کو راجح قرار دینے والی بن جائے گی اس کے مد مخالف اقوال پہ۔ اور تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ کل تفسیر خالف القرآن او السنہ او اجماع الامت فهو رد، ہر وہ تفسیر جو قرآن کریم کے خلاف ہو یا سنت کے خلاف ہو یا اجماع امت کے خلاف ہو تو وہ کیا ہوگی؟ مردود ہوگی، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ القاعدۃ الرابعہ، چوتھا قاعدہ، لا یصح حمل الآیۃ علی تفسیرات و تفصیلات، کہ کسی بھی آیت کو ایسی وضاحتوں پہ، ایسی تفاسیر پہ، ایسی تفصیلات پہ محمول کرنا درست نہیں ہوگا جن کا تعلق غیبی امور سے ہو، اور غیبی امور وہ جن کی نہ دلیل قرآن سے ملتی ہے اور نہ ہی احادیث سے ملتی ہے۔ تو آئیے پہلے قاعدے کی طرف، ان 4 قواعد میں سے، کہ اذا ثبت الحدیث، جب حدیث ثابت ہو جائے، یہ پہلا پوائنٹ ہے، پہلی قید کہ حدیث ثابت ہو جائے، یعنی کہ ضعیف نہیں، ثابت ہو جائے۔ وکان نصا، اور وہ حدیث کیا، اس کی کیا حیثیت ہو؟ وہ نص کی حیثیت رکھتی ہو، فی تفسیر الآیہ، کسی آیت کی تفسیر میں، فلا یصار الی غیرہ، تو اس کے غیر کی طرف نہیں جایا جائے گا بلکہ اسی کو لیا جائے گا۔ صورت القاعدہ، قاعدے کی صورت کیا بنتی ہے؟ فی تفسیر بعض الآیات، کچھ آیتوں کی تفسیر میں، نجد تفسیرا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر پاتے ہیں، ہمیں مل جاتی ہے آپ کی تفسیر۔ ومع ورود ھذا تفسیر عنہ، اور اس تفسیر سے آپ کی جانب سے آنے کے ساتھ ساتھ، ورود کا معنی آپ کیا کر لیں؟ آنا، اس تفسیر کے آپ کی طرف سے آنے کے ساتھ ساتھ، الا اننا نجد احیانا کثیرۃ اقوال اخری، ہم بہت بار وہاں پہ کچھ دوسرے اقوال بھی پاتے ہیں جن کا تعلق اسی آیت کی تفسیر سے ہوتا ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی مل گئی لیکن اس کے باوجود اور اقوال موجود ہیں، کسی صحابی کا قول ہے، کسی تابعی کا قول ہے، کسی تبع تابعی کا قول ہے، بعد والے کسی امام کا قول ہے۔ فاذا وجد ذلک، تو جب یہ چیز پائی جائے، وثبت الحدیث، اور حدیث کیا ہو؟ ثابت ہو،
وورد مورد تفسیری والبیان للآیہ، اور وہ حدیث آیت کی تفسیر اور آیت کی وضاحت کی حیثیت سے آئی ہو۔ حدیث جو ہے ثابت ہے، اور یہ نص کی وضاحت کر رہے ہیں نا۔ نص کیوں ہے؟ کیونکہ وہ آیت کی وضاحت کے طور پہ آئی ہے، دور سے اشارہ نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ طور پہ حدیث کی وضاحت اور تفسیر کے طور پہ وہ حدیث آئی ہے۔ فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ، تو اس کی طرف جانا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ کس کی طرف جانا؟ اس حدیث کی طرف، اس حدیث کو لینا واجب ہو جائے گا۔ وَحَمْلُ الْآيَةِ عَلَيْهِ، اور آیت کو اس پہ محمول کرنا واجب ہو جائے گا۔ کس پہ؟ اس حدیث پہ، حدیث میں آنے والی تفسیر پہ۔ فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں جی؟ کس لیے ایسا؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلم الناس بتفسیر و بیان کلام اللہ، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے کلام کی تفسیر کو جاننے والے ہیں۔ وَهَذَا مِن مَّهَامِ رِسَالَتِهِ، اور یہ آپ کی رسالت کی مسئولیات میں سے ہے۔ مہام کے میں آپ مسئولیات کر لیں، یعنی کہ آپ کے جو آپ کو مشن دیا گیا تھا، وہ مشن آپ کہہ لیں کئی نکات پہ ہے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ قرآن کریم کی تفسیر کریں، کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالبینات والزبر، بالبینات والزبر۔ یہ ہماری مؤلف کو چاہیے تھا کہ بالبینات والزبر کے بعد آیت کو شروع کرتے۔ بالبینات والزبر کا تعلق کیونکہ پچھلی آیت سے ہے۔ مثال کے طور پہ پچھلی آیت کیا ہے نا؟ پچھلی آیت، آپ آگے جا رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن اس سے تھوڑا سا اور پیچھے جائیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اب بالبینات والزبر کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کو متعلق بنا دیں وما ارسلنا کے، کہ ہم نے کسی بھی آدمی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا مگر کیا چیزیں دیں اس کو؟ بینات، واضح دلائل دیے، والزبر، اور کتابیں دیں، صحیفے دیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فاسألوا اہل الذکر، یعنی کہ بالبینات والزبر کو متعلق کر لیں کس کے؟ فاسألوا کے، کہ تم سوال کرو، لیکن سوال کیسے کرنا ہے؟ دلائل کے ساتھ۔ آپ نے اس کے اوپر دلیل مانگنی ہے، آپ نے اس کے اوپر کیا مانگنی؟ کتاب مانگنی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کی طرف کیا نازل کی ہے؟ ذکر۔ ذکر سے مراد کیا؟ قرآن کریم۔ یہ ذکر نازل کیا ہم نے آپ کی طرف، یہ نصیحت نامہ نازل کیا آپ کی طرف۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کیوں؟ تاکہ آپ بیان کریں، تفسیر کریں، وضاحت کریں لوگوں کے لیے کس چیز کی؟ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اس چیز کی جو ان کی طرف اتاری گئی ہے۔ اور اتاری کیا گئی ہے؟ وہ قرآن اتارا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ کو بھیجنے کا ایک مقصد کیا تھا کہ آپ قرآن کریم کی کیا کریں؟ وضاحت کریں، تفسیر کریں، اسی لیے آپ پہ نازل کیا گیا ہے۔ وَلَا قَوْلَ لِأَحَدٍ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کا قول نہیں مانا جائے گا اللہ کے رسول علیہ السلام کے قول کے بعد۔ اصل میں نہیں ہے؟ اچھا اچھا اچھا، تو یہ کتاب آپ کو پتہ ہے نا، یہ مختصر ہے، اور اصل کتاب 2 جلدوں میں ہے۔ تو عدنان بھائی بتا رہے ہیں کہ اصل کتاب میں بالبینات والزبر کے الفاظ نہیں ہیں، تو یہ وہ زیادہ بہتر ہے۔ جی، بیان الفاظ القاعدہ، اس قاعدہ کے الفاظ کی وضاحت۔ قولی، میرا یہ کہنا، میرا یہ کہنا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی زہیب، قولی مؤلف کہہ رہے ہیں۔ کیا نام ہے مؤلف کا؟ عبد المعز۔ ہاں جی مصباح، کیا نام ہے مؤلف کا؟ کس کو پتا ہے جی؟ اب دیکھے بغیر اب نہیں دیکھنا، اب دیکھنا تو پھر اس میں داخل ہو جائے گا۔ کس میں؟ من غشہ جی، ڈاکٹر حسین ہے، علی حسین ہے کہ حسین ہے؟ حسین ہے، ٹھیک ہے، حسین علی حربی، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قاعدے میں کیا کہا تھا؟ اذا ثبت الحدیث، اس لیے کہہ رہے ہیں قولی، میرا یہ کہنا۔ کہتے ہیں میرا کہنا کہ اذا ثبت الحدیث، جب حدیث ثابت ہو جائے، یدخل تحتہ، اس کے نیچے داخل ہے الصحیح بنوعیہ، حدیث صحیح اپنی دونوں اقسام کے ساتھ، والحسن بنوعیہ، اور حسن بھی اپنی دونوں اقسام کے ساتھ۔
لو جی انہوں نے تو دونوں کو داخل کر دیا ہے چلیں جی، وہذا موضع وفاق کہتے ہیں، اور یہ اتفاقی بات ہے. کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ کیا ہے؟ اتفاق ہے. چلیں جی، آنی میری مراد یہ ہے کہ انہ اذا كانت درجۃ الحدیث الوارد فی تفسیر الآیۃ الصحۃ اب الحسن فهو ثابت المعتمد عند جمیع العلماء. میں نے جو کہہ رہا ہوں نا کہ اس پہ اتفاق ہے، اس سے میری کیا مراد ہے؟ کس بات پہ اتفاق ہے؟ کہتے ہیں میری مراد یہ ہے کہ جب حدیث کا درجہ، اس حدیث کا درجہ الواردی جو آئی ہے، الوارد صفت ہے کس کی؟ الحدیث کی. اس حدیث کا درجہ جو آئی ہے کسی آیت کی تفسیر میں، اس کا درجہ کیا ہو؟ الصحۃ. یہ کیا ہو گیا؟ کانت کی خبر. یعنی کہ جب اس حدیث کا درجہ جو کسی آیت کی تفسیر میں آئی ہے وہ درجہ کیا ہو؟ صحت ہو یا حسن ہو، یعنی کہ وہ صحیح ہے یا حسن ہے. فہو ثابت، تو یہی حدیث ثابت ہوتی ہے اور یہی قابل اعتماد ہوتی ہے عند جمیع العلماء، سب علماء کے نزدیک. اما الحدیث الضعیف، جہاں تک تعلق ہے حدیث ضعیف کا، ففی الترجیح بہ تفصیل، تو اس کے ساتھ راجح قرار دینے میں کیا ہے؟ کیا حدیث ضعیف کی بنیاد پہ کسی قول کو راجح قرار دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ اس میں کیا ہے؟ تفصیل ہے اس میں، یعنی کہ اس حدیث کی کئی اقسام بنانی پڑیں گی ہمیں. اچھا، درمیان میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اما الحدیث الضعیف للموضوع وشدید الضعف، من گڑت حدیث کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کیا مطلب کوئی اختلاف نہیں ہے عبدالصمد بھائی؟ ہاں، اس کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے. کسی آیت کی تفسیر میں موضوع حدیث کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے، اور نہ ہی اس حدیث کے اوپر کریں گے جو انتہائی ضعیف ہو، اس حد تک ضعیف ہو کہ دائیں بائیں سے اس کی کمی پوری نہ ہو سکتی ہو. اچھا، اب وہ تفصیل ہمیں بتانے لگے ہیں کہ ضعیف حدیث کی بنیاد پہ آپ کسی تفسیری قول کو راجح قرار دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ تفصیل بتانے لگے ہیں. کہتے ہیں اب اس میں پہلا پوائنٹ، انہوں نے 3 پوائنٹ بنائے ہیں. نمبر 1 لکھ لیں آپ یہاں سے، فَإِذَا عَضَدَ الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ فَإِذَا عَضَدَ الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ وُجُوهًا أُخْرَى لِلتَّرْجِيحِ، جب ضعیف حدیث کیا کرے؟ عدد تائید کرے. جب ضعیف حدیث تائید کرے ترجیح کے دیگر اسباب کی، یعنی کہ ایک قول ہے اس کو راجح قرار دینے کے لیے اور بھی کئی وجوہات ہیں، اور بھی کوئی اسباب ہیں، اوپر سے ضعیف حدیث بھی مل گئی. بات سمجھ رہے ہیں عبد المعیز جی؟ جب ضعیف حدیث ترجیح کے دیگر اسباب کی، دیگر وجوہ کی تائید کرے، فی ترجیح احد الاقوالی، تائید کس معاملے میں؟ تفسیری اقوال میں سے کسی ایک کو راجح قرار دینے کے معاملے میں تائید کرے. اس کا مطلب ہے فی ترجیح کس کے متعلق ہے؟ آزادہ کے. احسنتا، فی ترجیح کس کے متعلق ہے؟ آزادہ. یعنی کہ جب ضعیف حدیث ترجیح کے دیگر اسباب کی تائید کرے کسی ایک قول کو راجح قرار دینے کے معاملے میں، فلا اشکال فی ذالک، تو اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے. وہوا، اور یہ چیز پھر کیا ہوگی؟ من تعدد وجوہ ترجیحی، یہ چیز ہوگی ترجیح کے اسباب کا ایک دوسرے کی تائید کرنا، اس قبیل میں سے ہوگا. یہ کس قبیل میں سے ہوگا؟ ترجیح کے اسباب کا ایک دوسرے کی تائید کرنا. وفعل ذلك ائمۃ التفسیر، اور یہ کام کیا ہے ائمہ تفسیر نے. ائمہ تفسیر نے ضعیف حدیث کی بنیاد پہ ترجیح دی ہے جبکہ دیگر اسباب بھی ترجیح کے موجود ہوں. فالامام الطبری مثلا، مثال کے طور پہ امام طبری کثیرا ما یقول، کئی دفعہ یہ کہتے ہیں، بعد ان یرجح احد الاقوال، تفسیری اقوال میں سے کسی ایک کو راجح قرار دینے کے بعد کئی دفعہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وقد رویہ، یہ الفاظ شروع ہو گئے امام طبری کے، اس کو ہم نص بنا لیں. نص، وقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مروی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، بتصحیح ما قلنا فی ذالک، اس کو صحیح قرار دینے کے معاملے میں جس کے بارے میں ہم نے کہا ہے، جس کے بارے میں ہم نے کہا ہے، اس کو صحیح قرار دینے کے معاملے میں اللہ کے رسول سے مروی ہے. کیا مروی ہے؟ کوئی حدیث، کوئی روایت، بما فی اسنادی نظر، لیکن وہ جو مروی ہے اس کی سند میں کیا ہے؟ نظر ہے، کلام ہے، اعتراض ہے، اس پہ گفتگو موجود ہے.
اچھا، تو یعنی کہ یہ الفاظ کہتے ہیں ثم یسوق الحدیثہ، پھر کیا کہتے ہیں اس کے بعد حدیث کو لے کر آتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یسوق ذکر کرتے ہیں، پھر وہ حدیث کو ذکر کرتے ہیں مؤیدن، اس حال میں کہ تائید کرتے ہوئے، بھی اس ضعیف حدیث کے ساتھ، کس کی تائید کرتے ہوئے؟ مختارہ، اس قول کو جس کو انہوں نے اختیار کیا ہے، ونص علی ھذا، اور اس پہ صراحت کی ہے، کس پہ؟ کہ ضعیف حدیث کو لیا جائے گا جب دیگر ترجیح کے اسباب موجود ہوں۔ ونص علی ھذا، اور اس پہ صراحت کی علامہ ابن القیم نے فی جملۃ من وجوہ ترجیح فی ترجیح احد الاقوال، ترجیح کے متعدد اسباب میں، جملہ کا معنی کیا کر لیں آپ؟ متعدد، ترجیح کے متعدد اسباب میں انہوں نے صراحت کی ہے اقوال میں سے کسی ایک قول کو ترجیح دینے کے معاملے میں۔ یعنی کہ امام القیم رحمہ اللہ نے، میں آپ کو بلکہ آپ کو آیت بھی بتا دیتا ہوں، یہاں پہ لکھ لیں دائیں بائیں، ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ کس آیت کی بات ہو رہی؟ ذالک ادنی۔ جی شیخ ساران، نیند تو نہیں آ رہی؟ ابھی نیند آپ کی اڑ جائے گی، ابھی میں بیان کرتا ہوں نا، اڑ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ شادیاں کرو، کتنی؟ 1 2 3 4، کہا اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو، اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ اس کے بعد کہا ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے، کس بات کے؟ اللہ تعولوا، کہ تم ظلم نہیں کرو گے، پھر یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم ظلم نہیں کرو گے۔ اچھا، یہ ہوگا پہلا قول کہ اللہ تعولوا کا معنی کہ تم ظلم نہیں کرو گے، زیادتی نہیں کرو گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تمہارے زیادہ بچے نہیں ہوں گے، تمہارے زیادہ، اللہ تعولوا میں 2 قول ہو گئے۔ نعمان پہلا قول کیا ہے؟ تم ظلم نہیں کرو گے۔ دوسرا قول کیا ہے؟ تمہارے زیادہ بچے نہیں ہوں گے، یعنی کہ شادی ایک ہی کرو گے تو فائدہ یہ ہوگا تمہارے زیادہ بچے نہیں ہوں گے۔ تو یہ 2 قول ہو گئے۔ اچھا، امام ابن القیم نے ظاہر ہے کہ کس کو راجح قرار دیا ہے؟ پہلے قول کو، کہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم ظلم نہیں کرو گے۔ پھر امام القیم رحمہ اللہ نے کتنے اسباب ذکر کیے ہوں گے اس قول کو راجح قرار دینے کے لیے؟ 10۔ اور امام القیم ایسے ہی کرتے ہیں، 5 اسباب، 10 اسباب، 20 اسباب، 30 اسباب راجح قرار دینے پہ جب آتے ہیں نا تو پھر ان کو دیکھنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور جب وہ راجح قرار دیتے ہیں نا امام صاحب، یہ قواعد ادھر سے ملتے ہیں۔ میرا موضوع کیا تھا؟ القواعد التفسیریہ عند الامام القیم۔ تو یہ عام طور پہ قواعد کہاں ملتے ہیں؟ جب وہ کسی قول کو راجح قرار دے رہے ہوتے ہیں، پھر وہ قاعدے بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی انہوں نے کتنے اسباب ذکر کیے ہیں؟ 10۔ ان میں سے ایک پھر ضعیف حدیث ہے، تو یہاں پہ تو ضعیف حدیث چل جائے گی کیونکہ دیگر 9 اسباب بھی موجود ہیں۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں، فقال، تو کہتے ہیں الوجہ الثانی، دوسری وجہ، دوسرا سبب راجح قرار دینے کا، کہ ان ھذا مروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ تفسیر روایت شدہ ہے کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ولو کان من الغرائب، اگرچہ وہ غریب ہے، اگرچہ وہ غریب احادیث میں سے ہے، فإنه يصلح لترجیح، لیکن وہ ترجیح کے لیے درست ہے، ترجیح میں چل جائے گی، ترجیح میں وہ کیا ہو جائے گی؟ چل جائے گی۔ وہ حدیث بھی چھوٹی سی ہے، لکھ لیں ذرا، حدیث عائشہ لکھیں، حدیث عائشہ مرفوعہ، ذالک ادنی اللہ تعولوا اللہ تجوروا، بس اتنی سی حدیث ہے، حدیث عائشہ مرفوعا، ذالک ادنی اللہ تعولوا، آگے کیا؟ اللہ تجوروا۔ ابن حبان، حوالہ کس کا ہے؟ ابن حبان کا، اور حدیث کا نمبر ہے 4029، 4029۔ اور یہاں پہ چھوٹا سا جملہ لکھ لیں، حافظ ابن حجر کا قول لکھ لیں چھوٹا سا، والصحیح عن عائشہ موقوفہ، والصحیح عن عائشہ موقوفہ، درست بات یہ ہے کہ یہ مرفوع حدیث نہیں ہے بلکہ سیدہ عائشہ کا قول ہے۔ تو معاملہ واضح ہو گیا علماء کرام۔ تو یہاں پہ پھر انہوں نے راجح قرار دیا ہے، کس قول کو راجح قرار دیا لقمان؟ پہلے قول کو، اور اسباب کتنے ٹوٹل اسباب ہیں؟ 10۔ ان میں سے دوسرا سبب یہ ہے کہ یہ چیز مروی ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اگرچہ یہ غرائب میں سے ہے لیکن ترجیح کے قابل ہے، اور وہ غریب حدیث ضعیف ہے یہاں پہ، یہ غریب حدیث یہاں پہ ضعیف ہے. جی یہ تھا پہلا پوائنٹ. کس معاملے میں پہلا پوائنٹ تھا مصباح؟ یعنی کہ کیا آپ ضعیف حدیث کے ذریعے تفسیری اقوال میں سے کسی قول کو راجح قرار دے سکتے ہیں؟ تو اس کا یہ پہلا پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ اب نمبر 2 لکھیں اب، وَإِنْ عَارَضَ الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ، اور اگر ضعیف حدیث کیا ہو، وہ مخالفت کر رہی ہو، وجوہاً للترجیح اقوی منہ، ترجیح کے ان اسباب کی مخالفت کر رہی ہو جو اسباب ضعیف حدیث سے زیادہ مضبوط ہیں، ضعیف حدیث سے زیادہ قوی ہیں، فلا یصار الیہ، تو وہاں پہ نہیں جایا جائے گا، الیہ اس کی طرف، عبد الصمد کس کی طرف؟ ضعیف حدیث کی طرف. وعلی ذلک عمل الائمہ، اور اسی پہ عمل ہے کس کا؟ ائمہ کا. فہذا الامام الطبری کثیرا ما یختار قولا مخالفا للحدیث الضعیف، یہ دیکھیے امام طبری کو، یہ بہت بار اختیار کرتے ہیں اس قول کو جو ضعیف حدیث کے کیا ہوتا ہے؟ مخالف ہوتا ہے، اعتمادا علی وجوہ اخری لترجیح، ترجیح کے دیگر اسباب پہ اعتماد کرتے ہوئے. ثم یردف ذلک بقولہ، پھر اس کے بعد اپنا یہ قول لے کر آتے ہیں، اس کے بعد اپنا یہ قول لے کر آتے ہیں. کون سا قول؟ یہ دیکھیں، وَلَوْ كَانَ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم صحیحا، اور اگر اللہ کے رسول سے آنے والی حدیث کیا ہوتی؟ صحیح ہوتی، تو لم نعدہ الی غیرہ، تو ہم اس کے غیر کی طرف نہ جاتے. کس کے غیر کی طرف؟ حدیث کے غیر کی طرف نہ جاتے. ولیکن فی اسنادہ نظر، لیکن اس کی سند میں کیا ہے؟ کلام ہے. یجب التثبت فیہ، جس میں کیا ضروری ہے؟ تحقیق ضروری ہے، جس میں تحقیق ضروری ہے، جس میں یقین کر لینا ضروری ہے. اچھا جی، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَارَاتِ، اور اس قسم کی دیگر عبارات لے کر آتے ہیں امام طبری، المؤدیتی، جو فائدہ کیا دیتی ہیں، نتیجہ کیا دیتی ہیں؟ نتیجہ یہ نکلتی ہیں کہ اِلَىٰ أَنَّ الَّذِي مَنَعَهُ مِنَ الْمَصِيرِ الْحَدِيثِ، کہ جس چیز نے ان کو حدیث کی طرف جانے سے روک دیا ہے وہ کیا ہوا؟ وہ اس کا ضعیف ہونا ہے. فَعَدَلَ عَنْهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، چنانچہ وہ اس سے ہٹ کے غیر کی طرف گئے ہیں، غیر من وجوہ ترجیح، ترجیح کے دیگر اسباب کی طرف گئے ہیں. وَإِنْ خَالَفَ، اگرچہ مخالف ہے، ترجیحها، ان کی ترجیح، ما اس قول کے، ما یرجح الحدیث الضعیف من الاقوال، ان اقوال کے جس کو راجح قرار دے رہی ہے ضعیف حدیث. اب تیسرا پوائنٹ جی، ضعیف حدیث میں ہم نے 2 پوائنٹ پڑھ لیے ہیں. پہلا پوائنٹ یہ پڑھا تھا کہ ضعیف حدیث ترجیح میں کام آئے گی جب دیگر اسباب بھی ضعیف حدیث کے مطابق ہوں. پھر ہم نے پڑھا کہ جناب ضعیف حدیث کو نہیں لیا جائے گا جب ترجیح کے دیگر اسباب جو ضعیف حدیث سے زیادہ قوی ہیں وہ ضعیف حدیث کی کیا کر رہے ہوں؟ مخالفت کر رہے ہوں. اب تیسرا پوائنٹ، وَإِنْ انْفَرَدَ الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ، اور اگر حدیث ضعیف کیا ہو؟ وہ اکیلی ہو. ولم یا، اکیلی ہو کہ مطلب کیا ہے؟ وہ آگے خود کہہ رہے ہیں، ولم یعضدہ او یعارضہ، نہ اس کی تائید کر رہے ہوں نہ اس کی مخالفت کر رہے ہوں. ای وجہ من وجوہ ترجیح، ترجیح کے اسباب میں سے کوئی بھی سبب، نہ ضعیف حدیث کی مخالفت کر رہا ہے نہ اس کی تائید کر رہا ہے. فالترجیح بہ سائغ، تو وہاں پہ بھی اس کے ساتھ ترجیح دینا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. کما سبق فی کلام ابن القیم، جیسا کہ یہ بات گزر چکی ہے امام القیم رحمہ اللہ کے کلام میں. وکما یوحی بہ، اور جیسا کہ کما یوحی بہ عمل فقہاء الامہ، جیسا کہ اس جانب اشارہ کرتا ہے کیا چیز؟ فقہاء امت کا عمل. فہم یقدمون الحدیث الضعیف علی الرأی، چنانچہ وہ حدیث ضعیف کو رائے پہ ترجیح دیا کرتے تھے. وما احسن کلمۃ الامام احمد، اور کتنا اچھا ہے کلام امام احمد کا، کیا کہتے ہیں؟ ضعیف الحدیث خیر من الرأی، کہ ضعیف حدیث کس سے بہتر ہے؟ رائے سے بہتر ہے. بہرحال یہ چیز مطلق طور پہ نہیں لی جا سکتی. ہو سکتا ہے کہ ضعیف حدیث میں کوئی ایسی بات ہو جو بہت ہی کیا ہو؟ خطرناک ہو، تو مطلق طور پہ یہ بات نہیں کہی جا سکتی. چلیں، فہم یخرجون علی الحدیث الضعیف، تو وہ ضعیف حدیث پہ کیا کرتے ہیں؟ ضعیف حدیث کے مطابق وضاحت کرتے ہیں. یخرجون کا میں نے آپ یہاں پہ وضاحت کر سکتے ہیں.
اذا لم یکن فی الباب ما یدفعہ، جب کہ اس باب میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کو دھکیل رہی ہو، اس کو دور کر رہی ہو. وعلی ھذا مذاہب الائمہ، اور اسی پہ ائمہ کرام کے مذاہب ہیں، یہی ان کا موقف ہے ان کے. فکذالک ہنا، تو اسی طرح یہاں پہ اذا لم یوجد ای وجہ من وجوہ الترجیح، جب ترجیح کے اسباب میں سے کوئی سبب موجود نہ ہو، الا ھذا الحدیث الضعیف، سوائے اس ضعیف حدیث کے، فالترجیح بہ سائغ، تو راجح قرار دینا اس کے ساتھ جائز ہوگا. غیر انہ لیس تحت ھذی القاعدہ، لیکن یہ چیز ہمارے اس قاعدے کے ضمن میں داخل نہیں ہوگی. ہمارا قاعدہ ہے ثابت الحدیث کا، ہمارا قاعدہ ہے ثابت الحدیث کا. ولیکن تحت القاعدہ التالیہ، یہ چیز داخل ہوگی اس قاعدے کے نیچے جو آگے آ رہا ہے. لأن ھذی القاعدہ، کیونکہ یہ قاعدہ تو ملزمۃ بالمصیر الی الحدیث، یہ تو لازم قرار دے رہا ہے حدیث کی طرف جانے کو، حدیث کو اپنانے کو. ولا یلزم ذلک الحدیث الضعیف، جبکہ یہ چیز لازم نہیں ہو سکتی کس میں؟ ضعیف حدیث میں. اما القاعدہ التالیہ، جہاں تک تعلق آنے والے قاعدے کا، فہی تقدیم لہ علی غیرہ، تو وہ ہے کہ اس کو ترجیح دینا، کس کو؟ ضعیف حدیث کو، علی غیرہ، اس کے غیر پہ، دون الزام، لیکن یہ چیز لازم نہیں ہے، دون الزام بالمصیر الیہ، لیکن اس کی طرف جانا لازم نہیں ہے. مقتضی المقام ہنا تفصیل القول. پھر سوال پیدا ہوا کہ جناب والا آپ نے پھر اتنی وضاحتیں کیوں کی اگر اس کا تعلق آئندہ قاعدے سے تھا؟ کہتے ہیں کہ اس مقام نے تقاضا کیا اس بارے میں تفصیل سے گفتگو کرنے کا، لأجل انہ، کیونکہ یہ حدیث آئی ہے وارد مورد تفسیر الآیہ، آیت کی تفسیر کی حیثیت سے. لیکن قید ثبوتی، لیکن ثابت ہونے کی جو قید ہے نا، اذا ثبت الحدیث، لیکن ثابت ہونے کی جو قید ہے لم یتحقق، وہ پوری نہیں ہوئی. فضعفت مرتبتہ فی الترجیح، تو ترجیح میں اس کا مرتبہ کیا پڑ گیا؟ کمزور پڑ گیا، ضعیف پڑ گیا. فاستحق درجۃ اقل من ھذی القاعدہ، چنانچہ یہ حقدار پائی ہے اس قاعدہ سے کم درجے کا. فالحق بالقاعدہ التالیہ، چنانچہ اس کو ملا دیا گیا کس کے ساتھ؟ اگلے قاعدے کے ساتھ. اچھا یہ قاعدہ کیا تھا پھر دیکھ لیں. اذا ثبت الحدیث وکان نصا فی تفسیر الآیہ، ابھی وضاحت کرنے لگے وکان نصا فی تفسیر الآیہ کی. کہتے ہیں میں نے جو کہا نا وکان نصا فی تفسیر الآیہ، اعنی بہ امرین، میں اس سے دو چیزیں مراد لے رہا ہوں. نمبر ایک، ان یکون الحدیث مسوقا فی تفسیر الفاظ الآیہ، کہ حدیث کو ذکر کیا گیا ہو آیت کے الفاظ کی تفسیر میں. مسوقاً کا معنی کیا کر لیں آپ؟ مذکوراً کر لیں. سواء، برابر ہے، اکانا، کہ وہ ہو، وہ کون؟ وہ حدیث، جواب عن سؤال، کسی سوال کا جواب. آپ چاہیں تو اس کے اوپر نمبر 1 ڈال لیں، جواباً کے اوپر برابر ہے کہ وہ کسی سوال کا جواب ہو. نمبر 2، او رفع اشکال، یا کسی ایسے اشکال کا ازالہ ہو ظہر لبعض الصحابۃ فیہا، جو اشکال ظاہر ہوا صحابہ میں سے کسی کے لیے، فیہا، اس میں، کس میں؟ آیت کے الفاظ میں. ٹھیک ہے، آیت میں یا آیت کے الفاظ میں. ٹھیک ہے. او فسر، یہ نمبر 3 ہو گیا. یا آپ نے اس کی تفسیر کی ہو آیت کے الفاظ کی، ابتداءً بتلاوتیا، اس کی تلاوت سے آغاز کرتے ہوئے پہلے تلاوت کی، ثم، پھر اس کے بعد کیا کیا ہو؟ اس کا معنی واضح کیا ہو. او بذکر معناہا، یا آپ نے آغاز کیا ہو کس کے ساتھ؟ اس کے معنی کو ذکر کر کے اس کے بعد کیا کی ہو؟ اس کی تلاوت کی ہو. یہ چیز آگے پیچھے ہو سکتی ہے. تو اب 3 شکلیں بن گئی ہیں اس کی. حدیث آئی ہے آیت کے الفاظ کی تفسیر میں، اور وہ آئی ہوگی یا تو کسی سوال کا آپ نے جواب دیا ہوگا، یا پھر نبی علیہ السلام کے سامنے کسی اشکال کو ذکر کیا گیا ہوگا تو آپ نے اشکال کا ازالہ کیا ہوگا، یا خود ہی آپ نے پہلے تلاوت کی پھر وہ اس کا معنی بیان کر دیا، یا معنی بیان کیا پھر آیت پڑھ دی. چلیں، فتعلق الامر بتفسیر الفاظ الآیہ، تو معاملے کا تعلق کس سے ہوا؟ یعنی کہ تعلق امر سے مراد ہوگا یہ حدیث تو آئی ہے، حدیث تو آئی ہے، اس کا تعلق کس سے ہوا؟ آیت کے الفاظ کی تفسیر کے ساتھ. دون بیان و تفسیر احکامہا، اس کا تعلق نہیں ہے اس آیت کے احکام کی تفسیر اور وضاحت سے، الفاظ سے تعلق ہے، آیت کے الفاظ کی وضاحت، آیت کے الفاظ کی وضاحت. کا بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنا طریقہ نماز، یہ کا بیان، یہ کس کی مثال ہے؟ دون بیان و تفسیر احکامیہ. کہتے ہیں کہ ہمارے قاعدے سے، ہمارے موضوع سے ان حدیثوں کا کوئی تعلق نہیں ہے جو آیت میں آنے والے کسی حکم کی وضاحت ہیں. بھی نماز قائم کرو، اللہ کے رسول نے رفع دین کیا، آپ کو کہے جناب یہ تفسیر ہے قرآن کی؟ نہیں، قرآن کی تفسیر نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، چلیں جی. کا بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفت الصلاۃ، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ طریقہ نماز. و صفت الحج، اور حج کا طریقہ. و انصباء الزکاۃ، اور آپ نے بیان کیے زکوٰۃ کے حصے. و مقادیرہا، اور زکوٰۃ کی مقدار. و نحو ذالک، اور اس قسم کی دیگر چیزیں. فمثل ھذا البیان، تو اس قسم کا جو بیان ہے غیر داخل تحت ھذہ القاعدہ، یہ اس قاعدے کے نیچے داخل نہیں ہوگا. لأنہ غیر متعلق بتفسیر الفاظ الآیہ، کیونکہ اس کا آیت کے الفاظ کی تفسیر سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. لقمان ہمارے ساتھ ہی ہے نا؟ نہیں تو نہیں آئی. چلیں جی. ومما لا يدخل تحت هذه القاعدہ، اور ان امور میں سے جو اس قاعدے کے نیچے داخل نہیں ہیں وہ کیا ہے جی؟ ما ورد فی غیر تفسیر الفاظ الآیہ، جو کچھ آیا ہے آیت کے الفاظ کی تفسیر کے علاوہ میں. ووافق معناہا، لیکن وہ موافق ہے اس آیت کے معنی کے. آیا ہے آیت کے الفاظ کی تفسیر میں نہیں آیا. کوئی حدیث آئی ہے لیکن آیت کے الفاظ کی تفسیر میں نہیں آئی، کسی اور موضوع پہ آئی ہے، لیکن وہ موافق ہے اس آیت کے معنی کے. او احد الاقوال المقولۃ فیہا، یا وہ موافق ہے اس آیت میں کہے گا اقوال میں سے کسی ایک قول کے. وافق معناہا او احد الاقوال المقولۃ فیہا لأنہ اذا کان کذالک. یہ لأنہ کس کے متعلق ہے؟ لا يدخل. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لأنہ اذا کان کذالک، کیونکہ جب وہ حدیث اس طرح ہوگی تو کان مؤیدا، پھر وہ نص نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ تائید کرنے والی ہوگی. للمعنى الذي ظہر منہا، اس معنی کی جو اس آیت سے ظاہر ہوا. لا نصا فی تفسیرہا، وہ اس آیت کی تفسیر میں نص نہیں ہوگی. وسیاتی ھذا فی القاعدۃ التالیہ، تو یہ چیز بھی آئندہ قاعدے میں آئے گی، کیونکہ آئندہ قاعدہ کیا ہے؟ وکان فی معنی احد الاقوال. اچھا جی، اب آ گیا کیا؟ الآخر. یہ الآخر کیوں آیا ہے؟ الاول کدھر ہے؟ آنی بھی امرینی، کہا تھا نا وکان نصا فی تفسیر الآیہ، کہ وہ حدیث آیت کی تفسیر میں نص ہو تو میں اسے مراد دو چیزیں لیتا ہوں. پہلی چیز بتا دی، اب دوسری چیز کیا جی؟ اصطلاح الاصولیین فی لفظ النص. دوسرے نمبر پہ میں مراد لیتا ہوں اصولیوں کی اصطلاح جو لفظ نص میں ہے. وہو ما یفید بنفسہ من غیر احتمال، وہ جو بذات خود فائدہ دے، معنی دے بغیر کسی احتمال کے. وقد یطلق علی الظاہر، اور کبھی کبھی اس کا اطلاق کس کے اوپر ہوتا ہے؟ نص کا، ظاہر کے اوپر. اور ظاہر کیا ہوتا ہے ویسے؟ وہو محتمل معنیین، وہ جس میں احتمال ہو کتنے معنی کا؟ ہوا فی احدہما اظہر، اور وہ دو میں سے ایک معنی میں زیادہ ظاہر ہو. ولا مانع منہ، اور اس سے بھی کوئی معنی نہیں ہے. فإن النص فی اللغۃ بمعنی الظہوری، کیونکہ نص لغت میں ظاہر کے معنی میں ہی ہے. نص کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہونا. وخرج بہذا، اور اس قید کے ساتھ نکل گئی، کیا نکل گئی؟ وخرج بہذا ما اذا کان تفسیر نبوی عاما، جب تفسیر نبوی کیا ہو؟ عام ہو یا مجمل ہو. کیا تفسیر القوہ، جیسا کہ قوت کی تفسیر فی قولی تعالی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. کیا مطلب ہے اس کا جی؟ جس قدر طاقت ممکن ہو تم کیا کرو، اس کو تیار رکھو. اچھا، قوت کی تفسیر آپ نے کیا کی ہے؟ بالرمی، کس کے ساتھ؟ نشانہ بازی، تیر اندازی یا نشانہ بازی مطلق طور پہ، چاہے وہ تیر کے ذریعے ہو یا کسی اور چیز کے ذریعے ہو. کہتے ہیں فالرمی عام فی نوع الرمی، یہ جو رمی ہے یہ رمی کی اقسام میں کیا ہے؟ عام ہے. لیکن فرد من افراد القوہ، قوت کے افراد میں سے یہ ایک فرد ہے. کیوں جی؟ قوت کیا کیا ہوتی ہے؟ تیر اندازی بھی قوت ہے، میزائل بھی قوت ہے، تلوار بھی قوت ہے، نیزہ بھی قوت ہے، خنجر بھی قوت ہے، گھڑ سواری بھی قوت ہے. تو یہ ساری قوت کی تو کئی افراد ہیں، قوت کے کئی کیا ہیں؟ افراد ہیں. تو یہ جو رمی ہے
یہ رمی کے معنی میں تو عام ہے، کسی قسم کی رمی ہو، چاہے وہ تیر کے ساتھ ہو، چاہے وہ کراشنکوف کے ساتھ ہو، کوئی بھی رمی ہو، نشانہ بازی کوئی بھی ہو. لیکن یہ لفظ جو ہے رمی کا، یہ قرآن میں کیا آیا تھا؟ قوہ. تو قوت کے لحاظ سے یہ اس کا ایک فرد ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ ایک فرد ہے. فلا تقصر الآیت علیہ، تو آیت اس تک محدود نہیں رہے گی. اس علیہ سے مراد کیا ہے؟ رمی. وَإِنْ كَانَ تَفْسِيرُ الْآيَةِ بِهِ وَإِنْ كَانَ تَفْسِيرُ الْآيَةِ بِهِ أَوْلَىٰ، اگرچہ آیت کی تفسیر اس کے ساتھ کرنا زیادہ بہتر ہے. کس کے ساتھ کرنا عبد المعیز؟ رمی کے ساتھ. یعنی کہ پہلے نمبر پہ آپ قوہ کی تفسیر میں کہیں گے اس کا پہلا معنی ہے رمی، پھر دوسرے معنی ذکر کریں گے، لیکن صرف ایک معنی نہیں ہے. لَكِنَّ الْكَلَامَ فِي وُجُوبِ الْمَصِيرِ إِلَيْهِ، لیکن ہماری جو کلام ہو رہی ہے وہ اس کی طرف جانے کے واجب ہونے کے بارے میں ہے. وَقَصْرِ الْآيَةِ عَلَيْهِ، اور آیت کو اس معنی تک محدود کر دینے کے معاملے میں ہے. فَإِذَا تَوَافَرَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ، تو جب یہ شرطیں پائی جائیں، آنی بہا، میں مراد دے رہا ہوں بہا، اس سے، کس سے؟ شرائط سے. کیا مراد دے رہا ہوں؟ نمبر 1 ثبوت الحدیث، کہ حدیث کا ثابت ہونا. نمبر 2 وورودہ مورد تفسیری والبیان للفاظ الآیہ، اور اس کا آنا آیت کے الفاظ کی وضاحت اور تفسیر کے طور پہ. کس کا آنا؟ حدیث کا آنا. نمبر 3 وکونہ نصا او ظاہرا فیہ، اور اس کا نص یا ظاہر ہونا اس معاملے میں، ان کے تفسیر کے معاملے میں. تو کتنی شرائط ہو گئیں؟ 3. چاہیں تو نمبر لکھ لیں. نمبر 1 ثبوت الحدیث، نمبر 2 ورود مورد تفسیری والبیان الفاظ الآیہ، اس کا آنا آیت کے الفاظ کی تفسیر اور بیان کے طور پہ. نمبر 3 اس کا کیا ہونا؟ نص یا ظاہر ہونا اس معاملے میں. فیجب حینئذ، تو اس وقت واجب ہوگا حمل الآیت علیہ، آیت کو اس پہ محمول کرنا. اس پہ کس پہ؟ حدیث پہ. ولا یصار الی غیرہ، اور اس کے غیر کی طرف پھر نہیں جایا جائے گا، پر اسی تک محدود رہیں گے. الامثلہ تطبیقی القاعدہ، اس قاعدے کی تطبیقی مثالیں. ہذ القاعدہ ترد، یہ قاعدہ رد کر رہا ہے کن کن کا؟ یہ قاعدہ کن کن کا رد کر رہا ہے؟ اولا تفاسیر العقلانیین، یہ قاعدہ رد کر رہا ہے عقل پرستوں کی ان تفاسیر کو. یہ قاعدہ رد کر رہا ہے عقل پرستوں کی ان تفاسیر کو. التی صفت ہے کس کی؟ تفاسیر کی. یہ قاعدہ رد کر عقل پرستوں کی ان تفاسیر کو التی ردوا بہا، جس کے ساتھ انہوں نے مسترد کیا ہے تفسیر النبی، نبی علیہ السلام کی تفسیر کو، لاعتقادہم الباطل. یہ کس کے متعلق ہے؟ لاعتقادہم الباطل. ردوا احسنت یا انس، انہوں نے رد کیا ہے ان تفاسیر کو اپنے باطل عقائد کی وجہ سے. تو یہ قاعدہ ان پہ رد کر رہا ہے، یہ قاعدہ ان عقل پرستوں پہ رد کر رہا ہے جنہوں نے قرآن کی تفسیر میں احادیث کو نہیں لیا. احادیث کو نہیں لیا کیونکہ احادیث کو لیں گے تو ان کے عقائد پہ زد پڑے گی. تو اس لیے انہوں نے قرآن کی تفسیر کرنی تھی اپنے مسلک کے مطابق، اپنے باطل عقیدے کے مطابق، اس لیے انہوں نے احادیث کو چھوڑا، اعراض کیا. ثانیاً دوسرے نمبر پہ قاعدہ رد کر رہا ہے کن کے اوپر؟ اقوال بعض المفسرین، یہ قاعدہ رد کر رہا ہے بعض مفسرین کے ان اقوال پہ. التی کس کی صفت ہوئی؟ اقوال کی. یہ قاعدہ رد کر رہا ہے بعض مفسرین کے ان کے اقوال پہ جنہوں نے تفسیر نبوی کی، جن اقوال نے تفسیر نبوی کی مخالفت کی. ولیست مما سبق، لیکن وہ اس میں سے نہیں ہے جو گزر چکا ہے. یعنی کہ وہ ایسے اقوال نہیں ہیں جن کے پیچھے ایسی شخصیات ہوں جنہوں نے یہ اقوال کہے ہوں جان بوجھ کر احادیث کی مخالفت کرتے ہوئے، یا ان کو مسرد کرتے ہوئے، یا ان کو اہمیت نہ دیتے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ ہمارے اپنے لوگ. دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ ہمارے، جن سے کہیں نہ کہیں مسٹیک ہو گئی. چلیں جی. اولا پہلے نمبر پہ تفاسیر العقلانیین التی ردوا بہا تفسیر النبی، عقل پرستوں کی وہ تفاسیر جن کے ساتھ انہوں نے نبی علیہ السلام کی تفسیر کو کیا کر دیا؟ رد کر دیا. اچھا یہاں پہ کتاب کی طرف دیکھنے سے پہلے، کیونکہ تھوڑی سی لمبی گفتگو ہے، یہ اصل میں آیت لانے والے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. شیخ عبد المعز کیا ترجمہ ہے اس آیت کا؟ کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو، اور آپ کا چہرہ اوپر کرنے کے لیے میں نے آپ کا نام لیا تھا، آپ پھر نیچے دیکھ رہے ہیں. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم،
اور انہوں نے اپنے ایمان کو خلط ملط نہیں ہونے دیا، مکس نہیں ہونے دیا، کس کے ساتھ؟ ظلم کے ساتھ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے کیا ہے؟ امن ہے، یعنی کہ آخرت میں تو پکا امن اور دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، ان کے آخرت میں وہ امن میں ہوں گے، ان کو ڈر نہیں ہوگا، وہم مہتدون، اور دنیا میں وہ ہدایت کے اوپر ہیں۔ اچھا، یہ کون لوگ ہیں جی؟ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد کیا نہیں کیا؟ کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی بھی ظلم نہیں کیا، کوئی بھی ظلم۔ ظلم کا لفظ کیا ہے؟ نکرہ، اور نفی کے سیاق میں آیا ہے، اور عربی لغت کا قاعدہ یہ ہے کہ اس صورتحال میں نکرہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، اور یہ چیز معتزلہ کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ کیوں؟ معتزلیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، یعنی کہ اس کے لیے امن نہیں ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ اس کے لیے امن نہیں ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ چاہیں تو اس کو معاف کر دیں، اللہ چاہیں تو اس کو کیا کر دیں؟ معاف کر دیں۔ لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ حدیث نہ آئے، کون سی؟ عبداللہ بن مسعود والی، کہ صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ ہر ایک سے کوئی نہ کوئی ظلم ہو ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو یہ ایت تو کہہ رہی ہے کہ جناب امن صرف ان کے لیے ہے جو کوئی بھی ظلم نہ کریں، تو پھر ہم تو مارے گئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سے مراد وہ والا ظلم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، اس سے مراد خاص ظلم ہے، ظلم کی اعلیٰ شکل، اور اس سے مراد وہ ظلم ہے جس کا تذکرہ کس نے کیا ہے؟ لقمان نے، کہ ان الشرک، تو یہاں سے مراد ظلم عظیم ہے۔ بے الفاظ دیگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تنوین ہے یہ تنکیر والی نہیں ہے، یہ تعظیم والی ہے۔ اچھا، تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضاحت کی۔ اب اگر یہ حدیث لی جائے تو معتزلہ کا عقیدہ جو ہے اس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ ایسی کی تیسی۔ اس لیے وہ یہاں پہ اس حدیث کو نہیں لیتے، حالانکہ یہ ٹھیک ٹھاک تفسیر ہے، باقاعدہ تفسیر ہے۔ صحابہ کرام نے باقاعدہ ایت آپ کے سامنے رکھی ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اس میں یہ مسئلہ ہے۔ تو آپ نے باقاعدہ اس حدیث کی تفسیر کی ہے دوسری ایت کے ذریعے۔ تو ایت کے ذریعے تفسیر کس نے کی؟ اللہ کے رسول نے۔ تو وہ تفسیر قرآن بھی ہو گئی، تفسیر النبوی بھی ہو گئی، تفسیر بھی سننا ہو گئی۔ لیکن معتزلہ جو ہیں وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں اپنے باطل عقیدے کی وجہ سے۔ یہاں پہ ان کا کون سا باطل عقیدہ ہے جی مصباح؟ کون سا باطل عقیدہ ہے یہاں پہ معتزلہ کا؟ یہ جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، یہ ان کا عقیدہ۔ اور خوارج کا کیا عقیدہ ہے؟ پھر نار ہوگا۔ چلیں جی، فرق سمجھیں، چلیں جی آگے۔ اب دیکھیں جی آگے، فَمِنْ أَمْثِلَةِ هَذَا النَّوْعِ، اس نوع کی مثالوں میں سے کیا ہے؟ مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى، جو کچھ آیا اللہ کی اس تفسیر میں کہ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ۔ قال الطبری، امام طبری کہتے ہیں اختلاف اہل التأویل، اختلاف ہے اہل تعویل کا۔ کیا مراد ہے یہاں پہ حنظلہ اہل تعویل سے؟ اہل تفسیر۔ تو یہاں سے مراد مضموم تعویل نہیں ہے، ہاں جی، یہاں پہ تفسیر مراد ہے۔ تو اہل تفسیر کا اختلاف ہے فی المعنی، اس معنی کے بارے میں الذی عناہ اللہ، جس کا قصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس فرمان کے ساتھ کہ ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ فقال بعضهم، ان میں سے بعض نے کہا ہے، کن میں سے بعض نے؟ اہل تفسیر میں سے بعض نے کیا کہا ہے؟ نمبر ایک بشرکن، اس کے اوپر لکھ دیں بشرکن، کہ ولم یلبسوا ایمانہم بظلم ای ولم یلبسوا ایمانہم بشرکن۔ وعمدتہم، اور ان کی دلیل حدیث ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، قال، وہ کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ختم نہیں کیا ظلم کے ساتھ، تو شق ذلک علی الناس، تو یہ ایت شاک گزری، گراں گزری لوگوں پہ۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، وَأَيُّنَا، ہم میں سے کون ہے، لا یظلم نفسہ، جو اپنے آپ پہ ظلم نہیں کرتا۔ قال، تو آپ نے کہا انہ لیس الذی تعنون، یہ وہ نہیں ہے جو تم مراد لے رہے ہو، یہ وہ نہیں ہے جو تم مراد لے رہے ہو۔ الم تسمعوا قول العبد الصالح، کیا تم لوگوں نے اللہ کے نیک بندے کا یہ فرمان نہیں سنا؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہ نیک بندے کون ہیں؟ لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ شرک ظلم عظیم ہے۔
انما هو الشرک، سوائے اس کے نہیں یہاں پہ مراد ظلم سے کیا ہے؟ شرک ہے. اور حدیث کس کی ہے؟ بخاری مسلم کی. وقال آخرون، دوسرے اہل تفسیر نے کہا بل معنی ذالک، بلکہ اس کا معنی ہے، اس آیت کا معنی ان کے ولم یخلطوا ایمانہم بشیء من معانی الظلم، کہ انہوں نے خلط ملط نہیں کیا اپنے ایمان کو ظلم کی اقسام میں سے کسی قسم کے ساتھ. معانی کے معنی آپ کر لیں انواع، اقسام، افراد کر لیں. ظلم کے افراد میں سے کسی فرد کے ساتھ، ظلم کے اقسام میں سے کسی قسم کے ساتھ. وذالک، اور یہ کیا ہے جی؟ یہ ذالک کی اشارہ کیا جا رہا ہے؟ ظلم. تو یہاں پہ ظلم پھر کیا ہے؟ فعل ما نہی اللہ عن فعلہ، اس کام کو کرنا جس کے کرنے سے اللہ نے منع کیا، یعنی کہ حرام کام کا ارتکاب کرنا، گناہ کرنا، سود لینا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، شراب پینا. او ترک ما امر اللہ بفعلہ، یا چھوڑ دینا اس کام کو جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، واجب کو چھوڑ دینا، فرض نماز کو چھوڑ دینا، فرض روزے کو چھوڑ دینا، فرض زکوٰۃ کو چھوڑ دینا. تو یعنی کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنا بھی ظلم، اور صغیرہ گناہ کو ترک کر دینا بھی. صغیرہ کہا ہے کیا کہا ہم نے؟ واجب کو ترک کر دینا بھی ظلم، اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنا بھی ظلم. وقالو، ان لوگوں نے کہا، وقالو سے مراد کون لوگ ہیں؟ عبدالصمد دوسرا گروپ، جی اہل تفسیر کا دوسرا گروپ. انہوں نے کہا الآیۃ علی العموم، آیت کس پہ ہے؟ عموم پہ ہے، ہر ظلم مراد ہے. لأن اللہ لم یخص بہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں خاص کیا اس کے ساتھ معنی من معانی الظلم، ظلم کے افراد میں سے کسی فرد کو. ظلم کی ساری اقسام، سارے افراد اس سے مراد ہیں. قالو، ان لوگوں نے کہا، کن لوگوں نے؟ یہ آخرونی ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا ابھی تک جو آخرون ہے نا، یہ ابھی تک آخرون والے جو ہیں یہ گمراہ لوگ نہیں ہیں. فی الحال جن کا امام طبری تذکرہ کر رہے ہیں یہ آخرون گمراہ لوگ نہیں ہیں، وہ گمراہوں کا تذکرہ آگے آئے گا اسی آیت کے ضمن میں. انہوں نے کہا فَإِن قَالَ لَنَا قَائِلٌ، اگر ہم سے کوئی کہنے والا کہے أَفَلَا أَمْنَ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا لِمَن لَّمْ يَعْصِ اللَّهَ فِي صَغِيرَةٍ وَلَا كَبِيرَةٍ وَإِلَّا لِمَن لَّقِيَ اللَّهَ وَلَا ذَنبَ لَهُ، کیا امن آخرت میں نہیں ہے مگر صرف اس کے لیے جو اللہ کی نافرمانی نہ کرے، نہ صغیرہ گناہ کے معاملے میں نہ کبیرہ گناہ کے، صرف اسی کو امن ملے گا، اور صرف اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے کہ اس کا کوئی گناہ نہ ہو. تو ایسا کون ہوگا پھر بتاؤ؟ قلنا، ہم کہیں گے ان اللہ عنا بہذی الآیہ، اللہ نے اس ایت سے مراد لیا خاصا من خلقہ، اپنی مخلوق میں سے کسی خاص انسان کو مراد لیا ہے. دون الجمیع منہم، سب کو مراد نہیں لیا. والذی عنا بہا، جس کو اللہ نے مراد لیا اس ایت کے ساتھ، وارادہ بہا، اور جس کا ارادہ کیا اس ایت کے ساتھ، وہ کون ہے؟ خلیلہ ابراہیم. کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام مراد ہیں بس. فاما غیرہ، اب سوال پیدا ہوا دوسروں کا پھر کیا بنے گا؟ کہتے ہیں دوسروں کو ہم جہنم میں نہیں بھیج رہے، لیکن ان کا مسئلہ یہاں پہ سمجھو آیا ہی نہیں، ان کا مسئلہ کسی اور جگہ سے حل ہوگا. کہتے ہیں فاما غیرہ، جہاں تک دوسروں کا تعلق ہے، فإنہ اذا لقی اللہ، تو جب وہ اللہ سے ملے، لا یشرک بشیء، اس حال میں کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، فہو فی مشیئتہ، تو وہ اللہ کی مشیت میں ہی ہوگا. اذا کان قد اتی بعد معاصیہ، جب کہ وہ آیا ہو اللہ کی معاصی میں سے کسی کو، اس نے آیا ہو مراد ارتکاب کیا ہو، عطا کا معنی بے شک لکھ لیں ارتکاب کیا ہو، جب کہ اس نے ارتکاب کیا ہو بعد معاصیہ، اللہ کی نافرمانیوں میں سے کسی نافرمانی کا. کون سی نافرمانیوں میں سے؟ التی لا تبلغ ان تکون کفرا، جو کفر کی حد تک نہ پہنچتی ہوں، فإن شاء، اگر اللہ چاہے گا، لم یؤمنہ من عذابہ، تو اس کو اپنے عذاب سے امن میں نہیں رکھے گا. وإن شاء تفضل علیہ، اور اگر چاہے تو فضل فرما دے گا، وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے. فاعف عنہ، تو اس کو معاف کر دے گا. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے نا، عقیدہ یہی ہمارا بھی، لیکن اختلاف یہ ہے کہ اس آیت میں کون سا معنی لینا ہے. قالوا، انہوں نے کہا وذالک قول جماعت من السلف، اور یہی سلف کی ایک جماعت کا کیا ہے؟ قول ہے. وَإِن كَانُوا مُخْتَلِفِينَ فِي الْمَعْنِيِّ بِالْآيَةِ، اگرچہ ان کا اختلاف ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اس آیت سے مراد ہیں. فقال بعضهم، کچھ نے کہا عنی بہا ابراہیم، اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہیں.
وقال بعضهم، کچھ نے کہا عنی بها المہاجرون من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تفسیر تبری میں مہاجرون لفظ ہے، اس سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام میں سے کون؟ مہاجر، یہ وہ لوگ ہیں۔ قال ابو جعفر، ابو جعفر کہتے ہیں، ابو جعفر کون ہیں؟ جی شیخ صاحب، شیخ عمران، ابو جعفر کون ہے؟ آپ کو نیند آ رہی، ذرا بتائیں نا ابو جعفر کون ہے؟ شیعوں کے کون سے امام؟ ابو جعفر صادق۔ عمران آپ تھوڑے سے غافل ہو گئے تھے، ورنہ آپ نے یہ جواب نہیں دینا تھا، آپ تو بڑے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ جی مصباح، امام طبری، امام ابن جریر طبری کا کنیت کیا ہے؟ ابو جعفر۔ ابو جعفر کہتے ہیں وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ بِالصِّحَّةِ فِي ذَلِكَ، اس معاملے میں صحت کے لائق جو قول ہے، زیادہ لائق جو قول ہے وہ کیا ہے؟ ما صح بالخبر، وہ قول جس کے بارے میں حدیث آئی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے۔ تو امام طبری نے کس قول کو راجح قرار دیا؟ پھر پہلے کو، کس کی وجہ سے؟ ہمارے اس قاعدے کی وجہ سے۔ کیا قاعدہ ہے؟ اذا ثبت الحدیث وکان نصا، بولیں قاعدہ یاد کر لیں، وکان نصا فی تفسیر الآیات فلا یصار الی غیرہ۔ اچھا یہ بھی کلام جاری ہے، بہرحال کہتے ہیں وہ بھی تفسیر نبوی، اسی تفسیر نبوی کے موقف کو اپنایا ہے عامت صحابۃ و تابعین، صحابہ کرام و تابعین میں سے عام نے، یعنی کہ اکثر نے۔ قال العلامہ القاسمی، علامہ قاسمی کہتے ہیں، کون؟ جمال الدین القاسمی، کہتے ہیں وہ بالجملہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فلا یعلم مخالف من الصحابۃ و تابعین، صحابہ اور تابعین میں سے کوئی مخالف نہیں ہے فی تفسیر ظلم ہونا، ظلم کی یہاں تفسیر کرنے کے معاملے میں شرک کے ساتھ تفسیر کی جائے گی ظلم کی، اس بارے میں کوئی صحابی کوئی تابعی اس قول کا مخالف نہیں ملے گا۔ وقوفاً، ٹھہرتے ہوئے، مع الحدیث الصحیح فی ذالک، کس کے ساتھ؟ صحیح حدیث کے ساتھ اس معاملے میں۔ اب آ گیا جی گمراہ آدمی، اب کون آ گیا؟ پہلے جو لوگ آئے تھے یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے، یہ دوسرا گروپ تھا۔ امام طبری نے دوسرا قول نہ لے کر رد کیا اقوال و بعض المفسرین التی خالفت تفسیر النبوی ولیست مما سبق۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ ایک ہی مثال میں ہمیں یہ دونوں گروہ مل گئے ہمیں۔ اچھا اب جا رہے ہیں زمخشری کی طرف، یہ ہے پہلا گروہ۔ وذهب الزمخشری کذا ہوا مذہب المعتزلہ، زمخشری گئے ہیں اور یہی معتزلوں کا بھی مذہب ہے، اکیلے زمخشری کا نہیں، سارے معتزلہ کا یہی مذہب ہے۔ کہتے زمخشری گئے اس بات کی طرف الی منع تفسیر الظلم بالشرک، کہ ظلم کی تفسیر شرک کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ وفسرہ بالمعصیہ المفسقہ، اور زمخشری نے ظلم کی تفسیر کی ہے اس وہ والا گناہ جو انسان کو کیا بنا دے؟ فاسق بنا دے۔ قال، چنانچہ زمخشری کہتے ہیں ولم یلبسوا ایمان ای لم یخلطوا ایمانہم بمعصیۃ تفسقہم، یعنی کہ انہوں نے اپنے ایمان کو خلط ملط نہیں کیا ایسی نافرمانی کے ساتھ جو ان کو کیا بنا دے؟ فاسق بنا دے۔ وابا تفسیر الظلم بالکفر لفظ اللبس، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ لفظ لبس، ولم یلبسو، کہتے ہیں لفظ لبس جو ہے یہ انکار کر رہا ہے ظلم کی کفر کے ساتھ تفسیر سے۔ او سنیوں، تم تفسیر کرتے ہو ظلم کی کیا؟ کفر، شرک، ایسے ہی ہے نا؟ سوئے ہوئے میرے خیال میں۔ کہتے ہیں لیکن لم یلبسو کا لفظ یہ بات نہیں مانتا، یہ قبول ہی نہیں کرتا۔ کیسے قبول نہیں کرتا جی؟ ہاں یہ تو خلط ملط ہوتے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ ایمان اور کفر تو خلط ملط ہوتے ہی نہیں۔ تو یہاں لم یلبسو کہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ ظلم سے وہ چیز مراد ہے جو ایمان کے ساتھ خلط ملط ہو سکتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ فسق ہوتی ہے۔ ہم کہیں گے زمخشری صاحب آپ بہت عقل مند ہیں، اور آپ کی لغت کو، آپ کی عقل مندی کو ہم سب مانتے ہیں، اور یہیں آپ سب کی، یہیں اس معاملے میں آپ سب ہم سے آگے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ جہاں پہ حدیث آ جائے تو ہم دائیں بائیں نہیں دیکھتے۔ جی ساران بھائی، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بہت اچھے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اچھا کہا آپ نے، بہت اچھا کہا۔ چلیں جی آگے۔ قال ابو حیان، ابو حیان کیا کہتے ہیں جی؟ ہاں جی، ابو حیان تو پھر یہ کرتے ہیں نا تبصرہ امام زمخشری کے اوپر۔ ابو حیان کہتے ہیں وہادہ دفینۃ اعتزال، یہ دل میں چھپا ہوا اعتزال بول رہا ہے، یہ معتزلیت ہے جو دل میں چھپی ہوئی ہے وہ بول رہی ہے۔ دفینہ کہتے ہیں چھپے ہوئے خزانے کو، کہتے ہیں یہ
چھپی ہوئی معتزلیت ہے وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، یعنی کہ اس عبارت کے اندر جو بھی بولی ہے اس نے، ای ان الفاسق لیس له الامن، کہ فاسق جو ہے اس کے لیے امن نہیں ہے، اذا مات مصرا الکبیرہ، جب وہ فوت ہو گیا کبیرہ پہ اصرار کرتے ہوئے، وقد فسرہ رسول بالشرک، اللہ کے رسول نے اس کی تفسیر کی ہے شرک کے ساتھ، فوجب قبولہ، تو اسے قبول کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ والذی حملہ علی ھذا التفسیر، اور وہ چیز جس نے اس کو آمادہ کیا، کس کو؟ زمخشری کو، وہ چیز جس نے آمادہ کیا زمخشری کو، علی ھذا التفسیر، اس تفسیر پہ، وردی لتفسیر النبی، اور جس نے اس کو آمادہ کیا نبی اسلام کی تفسیر کو رد کر دینے پہ، ہوا، یہ ہوا کیا ہے جی؟ الذی کی خبر، کس نے کہا یہ؟ احسنتا، الذی کی خبر، وہ کیا؟ ہوا ما اعتقدہ من اعتقاد فاسد، تو وہ کس چیز نے زمخشری کو اس تفسیر پہ آمادہ کیا؟ کس چیز نے اس کو صحیح تفسیر، نبوی تفسیر رد کرنے پہ آمادہ کیا؟ وہ عقیدہ جو فاسد عقیدہ اس نے اپنایا ہوا ہے، کس کے بارے میں؟ مرتکب کبیرہ کے بارے میں، فی الآخرت، آخرت میں، کہ مخلد فی النار، وہ کیا ہوگا؟ ابدی طور پہ جہنم میں رہے گا۔ والادلۃ علی رد ذلک کثیرۃ، اور اس کو مسترد کر دینے پہ دلائل بہت زیادہ ہیں، مبثوثۃ، وہ بکھرے ہوئے ہیں، فی کتب العقائد، کتب عقائد میں آپ کو مل جائیں گے، ولیس ھذا مجاز الرد علی معتقدہ، اور یہاں پہ گنجائش نہیں ہے اس کے اس باطل عقیدے کو رد کرنے کی۔ وانما الغرض، مقصد یہ تھا کہ رد تفسیری ہی، کہ اس کی تفسیر کو رد کر دینا، کس کی تفسیر کو؟ زمخشری کی تفسیر کو، المخالفی، جو مخالف ہے تفسیر نبی اسلام کی تفسیر کے، فالحدیث صحیح، کیونکہ حدیث صحیح ہے، ونص فی تفسیر الآیاتی، اور آیت کی تفسیر کے معاملے میں کیا ہے؟ نص ہے، صریح ہے، فقولہ مباحۃ فی مقابل الحدیث، تو زمخشری کا قول جو ہے حدیث کے مقابلے میں حیرت میں ڈالنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ مباحتہ کا معنی آپ کیا کر لیں؟ حیرت میں ڈالنے والا ہے۔ لا تستحق المجاوبہ، یہ جواب دینے کا بھی حقدار، اس کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے۔ ثانیاً، دوسرا آ گیا جی، اقوال بعض المفسرین التی خالفت التفسیر النبوی ولیست مما سبق، کہ مفسرین کے کچھ اقوال جو تفسیر نبوی کی مخالفت کرتے ہیں، اور وہ اس میں سے نہیں ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ من امثلۃ ھذا، اس کی مثالوں میں سے وہ ہے جو آیا ہے اللہ کی اس تفسیر، اللہ کے اس فرمان کی تفسیر میں، والشمس تجری لمستقر لہا، سورج چل رہا ہے لمستقر لہا، کیا معنی جی اس کا؟ جی اوہ ماشاء اللہ، زہیب نے یاد رکھا ہوا ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھے۔ یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ لام کو آپ بنا لیں بمعنی فی، اور ایک آپ اس کو بنا لیں الہ، آپ کے پاس ہے۔ اچھا، مستقر کیا ہوگا؟ قرار کی جگہ یا قرار کا وقت۔ سورج چل رہا ہے اپنے مستقر میں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا بنا دیا ہے مدار، جو اس کا راستہ بنا دیا، اسی میں چل رہا ہے، اس سے دائیں بائیں نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ کہ چل رہا ہے الی مستقر لہا، اس وقت تک جب آ جائے گا اس کے رکنے کا وقت آ جائے گا، وہ کیا؟ قیامت۔ ٹھیک ہوگا علماء کرام؟ اچھا، اب دیکھیے، کہتے ہیں اختلاف اہل تفسیر فی معنی قولی المستقر علی اقوال، الاول ان المراد مستقرہ المکانی، اس سے مراد اس کا مکانی ٹھکانہ ہے۔ کون سا؟ مکانی، یعنی کہ جگہ کے لحاظ سے اس کا مدار وغیرہ، یعنی کہ وہو تحت العرش، اور یہ کہاں پہ ہے؟ عرش کے نیچے ہے۔ مما یلی الارض من ذلک الجانب، جو عرش کی وہ جانب جو کدھر ہے؟ نیچے ہے، عرش کی وہ جانب جو نیچے ہے ادھر ہے یہ۔ وہی اینما کانت فہی تحت العرش، اور یہ سورج جہاں بھی چلا جائے عرش کے نیچے ہی ہے۔ آج کا خطبہ جمعہ ادھر پڑھا ہے آپ نے؟ کس نے پڑھا ہے؟ عبد الصمد نے ادھر پڑھا ہے نا؟ تو کیا بتایا تھا؟ عرش کتنا وسیع ہے؟ لاسٹ میں آئے تھے نا، اس لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ آج یہیں عرش کا تو موضوع تھا، تو اس لیے کوئی جگہ ایسی نہیں جو عرش کے نیچے نہ ہو، کوئی جگہ ایسی نہیں جو عرش کے نیچے نہ ہو۔ تو کہتے ہیں وہی یہ سورج جو ہے جہاں بھی ہوگا یہ عرش کے نیچے ہی ہوگا۔ لأنہ سقف جمیع المخلوقات، کیونکہ عرش جو ہے ساری مخلوقات کی چھت ہے، عرش ساری مخلوقات کی کیا ہے؟ چھت ہے۔ الثانی، دوسرا قول،
ان المراد بمستقرها کہ سورج کے مستقر سے مراد کیا ہوا؟ منتہا سیرہا اس کے چلتے رہنے کے کا اختتام، منتہا وہو یوم القیامہ، وہ اختتام کیا ہے؟ زمانی، قیامت کا دن. یبطل سیرہا اس کی سیر جو چلنا اس کا کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. وتسکن حرکتہا اس کی حرکت کیا ہو جائے گی؟ تھم جائے گی. وتکور اور اس کو لپیٹ دیا جائے گا. وینتہی ھذا العالم الی غایتہ اور یہ دنیا پہنچ جائے گی الی غایتہ اپنے اختتام تک، اپنی انتہا تک. وہذا ہوا مستقرھا الزمانی اور یہ سورج کا مستقر زمانی ہوا. الثالث اور رابع قول جو ہے کوئی خاص قول نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ مستقرھا اس کا مستقر کیا؟ وابعد ما تنتہی الیہ ولا تتجاوزہ اس سے مراد وہ آخری جگہ ہے جہاں وہ جاتا ہے اور جس سے آگے نہیں جاتا. مدار میں چلتے چلتے وہ آخری جگہ جہاں پہ وہ پہنچتا ہے. چلیں جی. الرابع چوتھا قول نہایت ارتفاعها فی الصیف گرمیوں میں اس کے اوپر جانے کا اختتام اور سردیوں میں اس کے نیچے اترنے کا جہاں پہ اختتام ہوتا ہے. وقیل غیر ذلک اس کے علاوہ بھی اقوال کہے گئے ہیں. والقول الاول هو الذي يجب المصير الیہ پہلا قول ہی وہ ہے جس کی طرف جانا واجب ہے کیونکہ وہ ثابت ہے نبی علیہ السلام سے. فیما اخرجہ الامام البخاری وغیرہ من حدیث ابی ذر قال کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا مسجد میں. عند غروب الشمس کب؟ غروب شمس کے وقت. ہمارے ساتھ ہی ہیں نا حسن آپ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، تھوڑا ڈھیلے ہیں تھوڑے سے. فقال تو آپ نے کہا یا ابا ذر اے ابو ذر اتدری این تغرب الشمس کیا جانتے ہو سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم. قال فانها تذهب یہ چلتا رہتا ہے حتی تسجد یہاں تک کہ سجدہ کرتا ہے کہاں؟ عرش کے نیچے. فذلک قولہ کیوں جی پھر کیسا لگا یہ قول آپ کو؟ یعنی کہ ابھی تو ہم نے کہہ رہے تھے کہ ہر جگہ ہی عرش کے نیچے ہے، تو یہاں پہ تو کہا جا رہا ہے سجدہ کرتا رہتا ہے عرش کے نیچے. کیا مطلب؟ جنہوں نے پہلا قول لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر لمحے سجدہ کر رہا ہے، ہر لمحے اجازت بھی مانگ رہا ہے آگے چلنے کی. یہ کہ جو کچھ آپ سمجھے نا ایک وقت ایک منٹ کے لیے وہ ہر منٹ میں یہی ہو رہا ہے، ہر سیکنڈ میں یہی کچھ ہو رہا ہے. بات سمجھ آ رہی علماء کرام کی نہیں آ رہی؟ ہر لمحے وہ سجدہ بھی کیے ہوئے ہے، ہر لمحے عرش کے نیچے بھی ہے، ہر لمحے آگے چلنے کی اجازت بھی مانگ رہا ہے. چلیں جی. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. وفی روایت لہ قال اور اس کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مستقرھا تحت العرش اس کا مستقر کدھر ہے؟ عرش کے نیچے ہے. فہذا هو تفسیر النبی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے. فیجب المصیر الیہ اس کو لینا واجب ہے. ولا قول لاحد معه کسی اور کا قول نہیں چلے گا اللہ کے رسول کے قول کے ساتھ. قال الشوکانی وغیرہ شوکانی وغیرہ کہتے ہیں بعد ان ذکر هذا القول اس قول کو ذکر کرنے کے بعد وہذا هو الراجح یہی راجح ہے. وقال سماحۃ الشیخ عبد العزیز ابن باز رحمہ اللہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں والقول الاول هو الاصح پہلا قول ہی صحیح ہے. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسر المراد بمستقرھا کیونکہ آپ نے مستقر کا مفہوم بتا دیا، اس کی تفسیر کر دیا آپ نے. ولا يجوز العدول عن تفسیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر غیرہ اور آپ کی تفسیر کو چھوڑ کے کسی اور کی تفسیر کی طرف جانا درست نہیں ہوگا. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے قول سے یاد آیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب کے مؤلف نے شیخ ابن باز کے قول کو کتنی اہمیت دی ہے، اور شیخ ابن باز کو فوت ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہوگا؟ آپ 30 کہہ لیں، 30 سال کے قریب کہہ لیں. چلیں کہنا میں کیا چاہتا ہوں کہ چند دن پہلے آپ لوگوں کے پاس کلپ آیا ہوگا شیخ ڈاکٹر عبدالسلام شویعر کا سینے پہ ہاتھ باندھنے کے معاملے میں. کیا کہہ رہے ہیں جی یہ تو مکروہ ہے، اور لوگ بڑے پریشان ہیں کہ جناب اس نے کہہ دیا. بھئی اگر آپ نے کسی سعودی عالم دین کی تقلید کرنی ہے شیخ ابن باز کی کر لیں، پھر بڑے کی کریں پھر اگر کرنی ہے تو. ہم نے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نہیں کی، امام مالک کی نہیں کی، امام شافعی کی نہیں کی، امام احمد کی نہیں کی. وہاں پریشان نہیں ہوئے، ڈاکٹر عبدالسلام شویعر کی باری پریشان ہو گئے، خطرے میں پڑ گئی ہماری الحدیثیت. نہیں بھائی ہم مقلد ہیں ہی نہیں، ان کے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ان کا قول بالکل غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. تو بہرحال شیخ ابن باز کا قول ہے واضح طور پہ کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے چاہیے. شیخ ابن عثیمین کا قول ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے چاہیے. یہ سارے علماء ان سے کہیں بڑے ہیں.
تو بہرحال اللہ رب العزت ہمیں یہ قواعد یاد رکھنے کی، ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ علماء کرام، میں ہر درس کے آخر میں آپ کو اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ چیزیں آپ کو عام کتابوں میں نہیں ملیں گی، ایسی مجالس میں بیٹھنے کا موقع کم ملتا ہے، یا آپ مصروف ہو جائیں گے یا کوئی شیخ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ نہیں کہ میں اکیلا ہوں پڑھانے والا، کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، لیکن کیا ایسی مجلس کبھی منعقد ہوتی ہے؟ عام طور پہ مواقع نہیں آتے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ موقع غنیمت ہے، خود بھی وقت میں آئیں۔ میری کوشش آپ کو پہلے قواعد زبانی پانی کی طرح یاد ہو جائیں، تو اگر آپ لیٹ آتے ہیں تو پھر سننے کا موقع نہیں ملتا، تو پھر وہ قواعد آپ کے کچے ہی رہیں گے۔ تو وقت پہ آئیں اور دیگر مشائخ کو بھی لے کر آئیں۔ عصر کے بعد کا یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے، یہ اللہ کی عبادت میں گزرے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے علوم کے لیے، قرآن کی تفسیر کے لیے ہمارا سینہ کھول دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔